یہی بھارت کا حال ہے. آپ نقشہ دیکھیے، کشمیر خنجر کے دستے کے مانند ہے اور نیچے وہ تکون جا رہی ہے، اور اسی نے جدا کیا ہے عالم اسلام کا ایک حصہ جو مغربی پاکستان کے ساتھ ہو گیا، اور وہ جو بنگال مشرقی پاکستان سے ہوتے ہوئے انڈونیشیا ملائیشیا علیحدہ ہو گئے. السلام علیکم فرینڈز، آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کس طرح سے بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈونیشیا اور ملیشیا کے درمیان ایک خنجر کی مانند موجود ہے، اور کس طرح سے جو مسلم دنیا کو الگ کرنے میں بھارت کا جو نقشہ ہے اس کا کردار. دوسری طرف اسرائیل ہے جو عالم عرب کے سینے میں ایک خنجر کی طرح پیوست ہے. اگر آپ بھارت کا اور اسرائیل کا نقشہ دیکھیں تو وہ دونوں خنجر کی مانند ہیں، اور مسلم ورلڈ کو الگ کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار. تو آج ایک پاکستان کے بہت ہی مشہور جو اسکالر تھے ڈاکٹر اسرار احمد، انہوں نے اس کے بارے میں کیا باتیں کی ہیں اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں. یہ ویڈیو ایز اے مسلم آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے. ویڈیو کو آپ نے پورا اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ میسج جا سکے کہ کیوں عالم اسلام اور کیوں مسلمان پستی کا شکار ہیں، اور کیوں یہودی جو ہیں انہوں نے پوری دنیا کا کنٹرول کیا ہوا ہے، اور اس وقت مسلمان ممالک کا حال بہت ہی زیادہ برا ہے. ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. 3 2 1 سٹارٹ. اسرائیل کا خنجر جو ہے عالم عرب میں بھپا ہوا ہے، اور غیر عرب مسلم ورلڈ میں بھارت کا خنجر، اور دونوں خنجر کا نشان ہے. کبھی نقشہ دیکھا ہو، اسرائیل تو واقعتاً خنجر کے مانند تھا. جب تک یہ ویسٹ بینک شامل نہیں ہوا تھا اس کی شکل بالکل خنجر کی، اوپر دستہ اور نیچے وہ پھل، عالم عرب کے سینے میں پیوست. یہی بھارت کا حال ہے. آپ نقشہ دیکھیے، کشمیر خنجر کے دستے کے مانند ہے اور نیچے وہ تکون جا رہی ہے، اور اسی نے جدا کیا ہے عالم اسلام کا ایک حصہ جو مغربی پاکستان کے ساتھ ہو گیا، اور وہ جو بنگال مشرقی پاکستان سے ہوتے ہوئے انڈونیشیا ملائیشیا علیحدہ ہو گئے. اس پورے کو ذہن میں رکھیے تو یہاں بھی وہ خنجر اسی طرح پیوست. حالات اتنے مایوس تھے، ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہمارے حکمرانوں کے دنیا میں مذاق اڑتے ہیں، ہمارے وسائل ان کے زیر تسلط ہیں، ان کے قبضے میں ہیں، ہماری پالیسیاں وہ بناتے ہیں، ہمارے لیے بجٹ انسٹرکشنز وہاں سے آتی ہیں، ٹیکسیشن پالیسیز ان کے احکام کے مطابق بنتی ہیں. پھر کہاں سے ہو جائے گا؟ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، کیسے زندہ کرے گا؟ میں اس کے لیے آپ کو یہ حدیث سے سنانا چاہتا ہوں تاکہ وہ یقین پیدا ہو. ایمان بالغیب جو پہلی شرط ہے قرآن مجید کی ہدایت سے استفادے کی. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. نبی نے خبر دی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے اپنی تاریخ، اپنی امت کی کل تاریخ کے 5 ادوار گنا دیے. حضرت نعمان ابن بشیر کی حدیث مسند احمد ابن حنبل، تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون. مسلمانوں تمہارے مابین نبوت قائم رہے گی، موجود رہے گی، یعنی میں بنفس نفیس تمہارے مابین رہوں گا جب تک اللہ چاہے گا. ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پھر جب اللہ چاہے گا نبوت کو اٹھا لے گا، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا. دوسرے دور کی خبر دی، ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ، پھر ایک دور آئے گا خلافت کا عین نبوت کے نقش قدم پر، کوئی فرق نہیں ہوگا. وہی نظام جو میں نے قائم کیا ہے جوں کا تو قائم رہے گا، میرے نقش قدم پر وہ خلافت ہوگی. فرمایا وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر وہ بھی ختم ہو جائے گا. پھر فرمایا تیسرا دور آئے گا، ثم تکون ملکن عظم، ظالم ملوکیت، بادشاہی، محل بنیں گے، ٹھاٹ جمیں گے، ظلم کا سکہ رواں ہوگا، ناجائز قتل ہوں گے. حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں سینکڑوں تابعی محمد ابن قاسم بلا کر شہید کر دیے گئے، ورنہ اسی وقت پورا یہ جزیرہ نمائے ہند جو ہے، انڈین پیننسولا، اس وقت پورا کا پورا مسلمان ہو جاتا. لیکن ملوکیت کو کبھی یہ برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی شخص پبلک کے اندر مقبول ہونا شروع ہو جائے، پاپولر ہونا شروع ہو جائے. ان کے اقتدار کے لیے خطرہ ہو سکتا تھا. اسی دور ملوکیت میں واقعہ کربلا ہوا.
حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما شہید ہوئے اسی ظالمانہ حکومت کے دور میں. واقعہ حرہ ہوا, مدینے کی بے حرمتی ہوئی 3 دن تک. اسی کے دور میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما شہید ہوئے. میں اب کیا کیا گنواؤں. حضور نے جب فرمایا ثم تکون ملکا عاضا, کاٹ کھانے والی ملوکیت, یہ اسی کی شرح ہے. فرمایا یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا, پھر جب اللہ چاہے گا اسے بھی اٹھا دے گا. پھر چوتھا دور آئے گا ثم تکون ملکا جبریا, پھر بادشاہی ہوگی غلامی کے ساتھ. میں نہیں کہہ سکتا اس وقت صحابہ نے اس کا مطلب کیا سمجھا ہوگا, اب چونکہ یہ دور ہمارے سامنے سے گزر چکا ہے, بلکہ ایک اعتبار سے ہم اسی دور میں سانس لے رہے ہیں. لہذا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ ملوکیت چاہے ظالم تھی, بادشاہ مسلمان تو تھے, کلمہ گو تو تھے, ان میں بہت اچھے بھی ہوئے ہیں. تاریخ انسانی میں مسلمانوں کے جیسے عمدہ مثالیں ہیں عمدہ بادشاہوں کی, شاید تاریخ کے اندر کوئی اور مثالیں پیش نہ کی جا سکے. لیکن یہ کہ اس کے بعد جو دور آیا, کہیں ہم تاج برطانیہ کے غلام بن گئے, ملکہ برطانیہ, شاہ برطانیہ. تو جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا, ڈاکٹر اسرار احمد اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے, لیکن ان کی باتیں, ان کے لیکچرز آج بھی مسلمانوں کی رہنمائی کر رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے اسرائیل اور انڈیا عالم اسلام اور عالم عرب کے سینے میں خنجر کی طرح پیوست ہیں. وہاں پہ اگر اسرائیل کا آپ میپ دیکھیں تو عالم عرب اور فلسطین کے درمیان وہ ایک خنجر کی طرح نصب ہے, اور مسجد اقصیٰ پہ آج بھی اسرائیل کا ہولڈ ہے. اسرائیل اس علاقے میں فلسطین کے لوگوں پہ بہت زیادہ ظلم کر رہا ہے, لیکن عالم عرب جو ہیں اور مسلمان ممالک ہیں وہ صرف اپنا بینیفٹ دیکھ رہے ہیں اور اسرائیل کو تسلیم کرتے جا رہے ہیں. عرب ممالک نے تو اسرائیل سے میٹنگز بھی کر لی ہیں اور اس کو تسلیم بھی کر چکے ہیں. اسی طرح سے دوسری سائڈ پہ اگر دیکھا جائے بھارت ہے. بھارت جو ہے وہ پاکستان, بنگلہ دیش, نیپال اور ملیشیا کے درمیان ایک خنجر کی طرح پیوست ہے. اگر آپ ان کے میپس بھی دیکھتے ہیں, ڈاکٹر اسرار احمد نے بتایا کہ یہ خنجر کی طرح عالم اسلام کے سینے میں نصب ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ذکر کیا کہ مسلمان ممالک کے جو وسائل ہیں آج ان کے قبضے میں ہیں, یہودیوں کے قبضے میں ہیں, وہ ہماری ٹیکس کی پالیسیاں بناتے ہیں. جیسا کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی بتائی کہ انہوں نے جو دور بتائے تھے اس میں سے جو چوتھا دور تھا بادشاہی ہوگی غلامی کے ساتھ. تو یہ دور جو ہے بادشاہی غلامی کے ساتھ ہے. جو مسلم لیڈرز ہیں, سارے نہیں لیکن میکسیمم جو لیڈرز ہیں وہ یہودیوں کے قبضے میں ہیں اور وہ غلامی کے ساتھ اپنے ملک پہ بادشاہت کر رہے ہیں. آج اسی وجہ سے عالم اسلام جو ہے وہ پستی کا شکار ہے, وہ زوال کا شکار ہے, کیونکہ وہ اسلام سے دور ہو چکے ہیں. اور جو ڈاکٹر اسرار احمد نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بتایا تھا کہ پہلے سب سے نبوت آئے گی, پھر خلافت آئے گی, پھر بلوغت آئے گی, اس کے بعد غلامی آئے گی بادشاہت کے ساتھ. تو یہ سارے دور جو ہیں سارے دور گزر چکے ہیں اور اب ہم اس دور میں جی رہے ہیں جس میں غلامی بادشاہت کے ساتھ ہے. اگر مسلمان ممالک جو ہیں ایک ساتھ نہ ہوئے اور انہوں نے ایک ساتھ یونائٹڈ ہو کے ان کے خلاف آواز نہ اٹھائی, اسرائیل کے خلاف اور بھارت کے خلاف جو مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں, تو بہت جلد ایک ایک کر کے تمام جو مسلمان ممالک ہیں, جیسے آپ کے سامنے ہے سیریا, فلسطین, عراق, شام, ان سب کو ایک ایک کر کے ختم کیا گیا, یہاں پہ قبضہ کیا گیا, لوگوں کو غلام بنایا گیا. سوچتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد نے جو پیشن گوئیاں کی ہیں اور جو انہوں نے باتیں کی ہیں, مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. ویڈیو کو لائک کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک یہ ویڈیو جائے. چینل پہ نیو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن ہلکا سا پریس کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیوز کے اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکیں. اللہ حافظ.